جرگے نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے سخت ثابت ہوا تھا۔ وہ باپ بیٹا کچھ پل کے لیے تو بالکل فریز ہو گئے تھے۔ آج کا دن تمہارے پاس ہے، آج آپس میں صلح کر کے فیصلہ کر لو کہ اس قتل کے بدلے پیسے لوگے یا لڑکی۔ یاور خان جو کہ اس جرگے کا کرتا دھرتا تھا ان پر دھماکہ کر کے بولا تھا۔ گھر آ کر وہ بہت فکر مند ہو گئے تھے، گہری سوچ میں غرق جیسے ایک نقطے تک پہنچ گئے۔ ہم رقم لے لیں گے، لڑکی نہیں۔ ہم ظفر بھائی کی بیٹی کو اب ہم چھوڑنے سے رہے، زبان دی ہے میں نے۔ باپ کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے گمسم سا ہو گیا تھا، پھر لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تھا، ہم رقم نہیں لیں گے۔ اس کی بات پر اس کی ماں دم بخود رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم فروا کے لیے ساری شاپنگ تک کر چکے ہیں۔ یہ تو منصور کی اس ناگہانی موت کی وجہ سے شادی رکی تھی، ورنہ تو کیا میں بھائی کو بیچوں؟ سارے لوگ مجھ پر تھوکیں گے، میں رقم لے کر بغیرت بن جاؤں، میں بزدل بن کر ساری زندگی جیوں۔ یا تو مجھے اسے مارنے دیں یا پھر رقم نہ لیں بس۔ وہ غصے سے تلملاتا بولا، پاگل ہو تم؟ کیا میں اب اس بات کو بڑھاؤں؟ تم ان کا قتل کرو، کل وہ بدلہ لیں اور میرا سارا خاندان اس برسوں تک چلنے والی دشمنی کی نظر ہو جائے۔ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ باپ نے بھی غصے سے کہا تو وہ حتمی انداز میں بولا، اگر رقم لوگے تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا بس۔ انہیں شش و پنج میں مبتلا چھوڑ کر وہ چلا گیا، جبکہ دوسری طرف باپ بھی ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن وقت مقررہ پر جب جرگہ بیٹھا تو یاور خان نے پوچھا، ہاں تو کیا صلح کی تم لوگوں نے؟ اس نے خاموش نظر اپنے باپ پر ڈالی اور بے خوف لہجے میں بولا، لڑکی۔ فروا اس سے ملنے آئی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آفس کا کچھ کام تھا، وہ کرنا تھا۔ اس نے کمپیوٹر آف کر دیا۔ کب لا رہے ہو بیوی؟ اس نے طنز کیا۔ کل، اس نے سرسری بتایا۔ پھر تو تم بہت خوش ہوگے، اس نے طنز کا دوسرا تیر پھینکا تھا۔ ایک لمحے کو وہ چپ رہا اور پھر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سب کا ذمہ دار ہوں؟ کیا میں محبت کی شادی کر رہا ہوں یا یہ جرگہ میں نے بٹھایا ہے؟ ہاں، میں نے رقم نہیں لی کیونکہ وہ اپنے بھائی کو نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ میں جھکی نظروں سے ساری زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی کی رقم کھا گیا یہ تانا میں نہیں سن سکتا تھا۔ اور تم اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو پہلے ہی ماں مجھے منع کر چکی ہے کہ نہ تو میں اس سے ہاتھ لگاؤں گا، نہ ہی اس سے اپنی بیوی سمجھوں گا، بلکہ وہ میری ہم سب کی نوکرانی ہوگی۔ میں یہ بھی مان چکا ہوں، اور کیا کروں میں؟ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گی یا نہیں۔ اس کی تفصیلی بات پر وہ مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے جناب، جب خالہ نے میری سائیڈ لی ہی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ سب جو ہوا اس میں کم از کم میرا قصور تو نہیں۔ میں بھی تم سے شادی ہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور وہ اس کی محبت کا اعتبار کرتی تھی۔ آج وہ نکاح کر کے اسے لے آیا تھا۔ نکاح کے وقت اس کا باپ اور چھوٹا بھائی توقیر بھی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت ماں کی نصیحت اور قسم اسے یاد تھی، تم نے اسی بیوی نہیں سمجھنا، وہ دشمن کی بیٹی ہے، اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ ماں کا غصہ اور منطق اسے اس وقت کچھ غلط نہ لگا تھا۔ جس عورت کا جوان بیٹا کسی کے ہاتھوں قتل ہو وہ اسی قسم کی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ کمرے میں آ کر اسے کچھ نیا اور خلاف معمول نہیں لگا تھا، سوائے اس ڈری سہمی لڑکی کے جو آج اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ ایک عام سی سوٹ میں ملبوس تھی۔ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ صرف اتنا بولا تھا، تمہیں اب یہاں رہنا ہے اور میرے گھر والوں کی تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے تمہیں معلوم ہوگا، اس لیے اس کی کسی بھی بات پر بگڑنے کے بجائے چپ رہو گی۔ وہ اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ کھڑی تھی لیکن اس سے اس کا جسم لرزتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم سے نکاح کا فیصلہ میرا ہے، اگر تم نے کبھی اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ کام نہیں چلے گا، اس نے اس کے رونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں۔ میرے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہو گی تو بخشوں گا تمہیں۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی شرٹ اتارتا وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، عدن۔ نام اچھا ہے، کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آج جو کچھ کہہ چکا ہوں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ تم یہ نوبت نہیں آنے دو گی۔ وہ صرف دھمکاتا ہوا بولا، جی۔ وہ حقیقتاً بہت گھبرائی ہوئی تھی، اب آرام سے سو سکتی ہو۔
اس کے لیے اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ ادھر سب ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کے درمیان کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اس نے تقدیر کے لکھے کو اس وقت قبول کیا تھا جب اسے بتایا گیا کہ اس کا نکاح ہے۔ یہاں آئے ہوئے اسے ہفتہ ہونے کو تھا۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے بھی اس سے بات نہ کی تھی، اسے ایک فالتو پرزے کی طرح ایک طرف ڈال دیا گیا تھا۔ وہ کیا تھی وہ بالکل بھولنے لگی تھی۔ وہ جو اپنی ذات کے غرور میں کبھی کسی کو گھاس تک ڈالنے کی روادار نہ تھی، اب عجیب قسم کی ذلت کا شکار تھی۔ وقت کی بے رحم لگام اس کے گلے میں ڈال کر وہ سب اسے ایک پالتو جانور بھی نہ گردانتے تھے، اور وہ جس سے 3 بول پڑھائے گئے تھے وہ اس کے باوجود اس سے اتنا بے خبر تھا جتنا کہ ایک مسافر منزل تک جانے والے راستے سے۔ وہ اپنی قسمت سے شوقی تھی جس نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ دشمن بن کر ان کے درمیان آئی تھی۔ اس کی سانس اسے دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ اس کے دن رات ذلت کے بستر میں گزر رہے تھے، ایسا بستر جو ذلت، بے عزتی، نفرت سے بنا ہوا تھا۔ وہ مرد تو اس سے اتنا ہی غافل تھا جتنا اس کا سکون۔ وہ جس اضطراب کا شکار تھی، اس میں اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی کہ جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کرتی، اپنا حال دل سناتی، لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ وہ اس کے کمرے میں ایک فالتو ناکارہ پرزہ تھی جو اس کے استعمال میں آنے والا نہ تھا۔ رات کو وہ فروا سے باتیں کر رہا تھا۔ پاگل ہو یار، اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے، اس نے ڈھکے چھپے انداز میں کہا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد تو فوراً دھوم دھام سے شادی نہیں ہو سکتی نا، اس لیے امی سال بعد ہی کریں گی۔ پلیز تم فضول کے خدشات نہ پالو، سب ٹھیک ہوگا۔ تم اس سے ڈرتی ہو، اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جس سے تم ہراساں ہو۔ وہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجاتا بولا تھا۔ اکثر رات کو وہ فروا کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ان کی بات طے تھی اور سال بعد ان کی شادی ہونے والی تھی، جو بھائی کی موت کی بنا پر تاخیر کا شکار ہوئی تھی۔ پھر اس بات کی تصدیق ماں کی زبان سے سن کر بھی ہو گئی تھی۔ فروا بہت روتی ہے تمہارے اس نکاح کے بارے میں سوچ کر، ماں اس کے قریب بیٹھی کہہ رہی تھی جو وہ چائے پی رہا تھا۔ اچنبے سے اسے دیکھنے لگا۔ باجی کو میں نے بتایا بھی ہے کہ اس کا نکاح کون سا اس کمزاد کے ساتھ پسند کا ہے، مجبوری کی بات تھی، وہ اس گھر کی نوکرانی ہے اور بس۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا اسے منہ نہیں لگاتا۔ ماں کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ماں کبھی کبھار کچھ زیادہ ہی غلط بول جاتی تھی۔ وہ کچن میں برتن دھوتی سب سنتی رہی تھی۔ پھر اس نے خود پر ایک خول چڑھا لیا، بے حسی اور ڈھٹائی کا۔ وہ واقعی خود کو اس گھر کی نوکرانی سمجھنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے قتل کر کے جو خطا کی تھی اس کا بھگتان اس نے بھگتنا تھا۔ وہ خود کو یقین دلا چکی تھی۔ اس سزا کے لیے اس نے خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی دونوں نندیں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ ان کا انداز اپنی نفرت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بار بار اپنی خالہ زاد کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ بھائی اور فروا میں بہت محبت ہے۔ وہ اس کا دل جلانا چاہتی تھی، لیکن اس پر تو گویا ان باتوں کا اثر ہونے والا ہی نہ تھا۔ گھر میں ساس سسر، 2 نندیں اور ایک دیور تھا، جبکہ ساتھ ہی زنجبیل کی چچا کی فیملی ان کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ دونوں گھرانوں کا آنا جانا تھا۔ وہ ایک بار بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی جھوٹے منہ آنے کو کہا تھا۔ وہ دن بھر کاموں میں جتی رہتی، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس نے خبر لینا چھوڑ دی تھی۔ وہ سزا کے دن گزار رہی تھی، باقی کسی بھی چیز سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا۔ فروا آئی تھی، وہ زنجبیل کے ساتھ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ چائے لے کر گئی تو اس نے بڑے ناقدانہ انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے زنجبیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جرگے میں کرنے کے لیے یہی فیصلہ رہ گیا تھا۔ پھر کچھ سومل کر کے کہنے لگی، بیچاری مفت میں گئی۔ اس کا تعصب بھرا انداز اسے اندر سے بالکل کھوکھلا کر گیا تھا۔ چائے رکھ کر اس سے پہلے کی وہ جاتی بات جب زنجبیل نے اسے کہا، میرے کپڑے پریس کرو، مجھے باہر کسی کام سے جانا ہے، اس نے حکم دیا۔ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے؟ اس نے کچھ جلے کٹے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر بولا، بھلا تمہاری محبت کہیں اور جانے دیتی ہے؟ I really love you۔ یہ بیچاری تو، اوہ نو یار، اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی، سارے کچن کو صاف کر کے اس نے دوپہر کے لیے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ مٹر قیمہ بھون کر اس نے چاول بنائے اور دم پر لگا کر سلاد کاٹنی شروع کی۔ اس دوران فرح آئی۔
میرے لیے کپ چائے بناؤ اور آملیٹ بھی۔ سلاد چھوڑ کر اس نے اس کے لیے چائے اور آملیٹ بنایا اور اسے دے کر دوبارہ سے سلاد بنانے لگی۔ سارا کھانا تیار کر کے اس نے روٹیاں بنانی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں سب آ گئے تھے۔ آج اتوار تھا، سب گھر پر تھے۔ روٹیاں بنا کر اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ اس نے ان سب کو کھانے پر بلایا اور خود رائتا لانے کے لیے کچن میں آئی جو رکھنا بھول گئی تھی۔ شکل دیکھو پوری مکار لگتی ہے، اتنی اکڑ اور غرور ہے، نہ مجال ہے جو کسی سے بات کرے، جیسے میں اسے بڑی دھوم دھام سے بیاہ کر لائی ہوں۔ اس کی ساس تنفر سے کہہ رہی تھی۔ وہ رائتا لے کر آئی تو سسر غصے سے بولے، یہ نمک اتنا ڈالا جاتا ہے؟ کیا باپ کے گھر میں بھی تم اتنا نمک ڈالتی تھی؟ پلیٹ اٹھا کر انہوں نے پورے زور سے زمین پر پٹک دی۔ وہ گم سم سی کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر مکمل سکوت طاری ہو گیا تھا۔ باپ کیا کہہ رہا تھا، اس کی بیوی کی کتنی بے عزتی ہو رہی تھی، اسے گویا پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ مکمل بے نیاز کھانا کھاتا رہا۔ ایک دکھ بھری نظر اس پر ڈال کر وہ ٹوٹی پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانے جھکی تو ایک بار پھر چلاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، اب بار بار اپنی شکل کیا دکھا رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاتھ میں پکڑے ٹکڑے اٹھائے وہ فوراً سے بیشتر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایسا اکثر و بیشتر ہوتا تھا، ذرا سی بات پر اسے لتاڑ کے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کا چھوٹا دیور اس سے زیادہ ہی بدتمیزی کر جاتا تو وہ خاموشی سے بس سنتی اور دیکھتی۔ وہ ایک دیوار بن گئی تھی، ایسی دیوار جو بارش، طوفان، ہر موسم کی سختی، شدت کی برداشت کے اسی تن فن سے کھڑی دیکھنے والے کو اپنے وجود کے احساس سے دوچار کرتی ہے۔ وہ ان سب کے لیے گویا ایک دیوار سی تھی، خاموش، جلد نہ ٹوٹنے والی، نہ جھکنے والی۔ اس کی راتیں کارپیٹ پر گزرتی اور دن بے عزتی کی چادر اوڑھ کر۔ وہ زندگی نہیں جی رہی تھی بلکہ زندگی اسے جی رہی تھی۔ رات دیر تک وہ فروا کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتا رہا تھا، اس لیے صبح کافی دیر سے جاگا تو اس کا غصہ بھی اسی پر اتارا۔ تم نے صبح مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے آفس سے دیر ہو گئی ہے۔ کہاں ہوتی ہو ہر وقت؟ خیالی چہرہ لیے اتنے عرصے میں اتنی تفصیلی بات اس نے پہلی بار کی تھی۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ اگر وہ صفائی میں کچھ بولتی تو وہ اس کے لیے زیادہ برا ثابت ہو سکتا تھا، جو کہ کئی بار ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ خاموشی ہی اختیار کیے ہوئی تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے 10 مہینے ہونے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ شاپنگ ہو رہی تھی۔ فروا بھی یہاں آ کر ان کے ساتھ بازار جا کر اپنے لیے شاپنگ کرتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان سب کے لیے اتنی غیر اہم ہے جتنی کہ وہ خود اپنے لیے۔ صبح سے موسم ابر آلود تھا اور کسی وقت تو بارش کے قطرے زمین کی پیاس کو بجھانے بھی لگتے۔ وہ آفس سے آج جلدی گھر چلا آیا کہ موسم کچھ بے اختیار سا ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سسکی کی آواز سنائی دی تھی۔ یکدم آواز کی سمت اس نے دیکھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سر پر دوپٹہ ڈال کر کچھ گھبراہٹ میں ارد گرد دیکھنے کی صحیح کرنے لگی۔ اس کی موٹی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی، اس کی گھنی لمبی پلکیں آنسوں سے تر اس وقت اس کے چہرے پر کربناک تاثرات پیدا کر رہی تھی۔ کچھ پل وہ بڑی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ سماعت بعد اس کے قریب آ کر بولا، گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تھا، اس لیے وہ بول نہ پائی تھی۔ جانے کیا ہوا کہ وہ اس کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم رو رہی ہو، وجہ بتاؤ گی؟ آج پہلی دفعہ اس نے اس پر دھیان دیا تھا۔ وہ حیرت کے عالم میں کھڑی کچھ پل تو بالکل شوق رہی، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، چائے لاؤں؟ اپنی بات کے جواب میں مختلف جواب نے اسے کچھ پل کے لیے خاموش کر دیا تھا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، ہاں لے آؤ۔ وہ جلدی سے نکل گئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ خود بھی بہت خوش تھا، خوشی اس کے پورے وجود سے پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ آج کل ہر وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طاری رہتی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت نرم سا ہو گیا تھا کہ وہ اب ایک آدھ بات کر لیتا تھا۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹتی تو وہ اسے بلا کر بولا تھا، یہ لو روپے اگر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہو۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں دبے نوٹوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے لے لیے تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت پودوں اور درختوں کے ساتھ بتانے لگی تھی۔ جب بھی فارغ ہوتی پودوں کی کیاریوں میں گھسی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہی ہوتی۔ چچا الیاس کے دونوں لڑکے جن کی عمر 10 اور 8 سال کی تھی اس کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔
8 साला विकी को तो गोया उससे मिले बिना चैन ना था। वो नोट कर रहा था कि वो खुद को मुकम्मल मसरूफ़ किए हुए थी। इस वक्त भी वो सब आज की शॉपिंग देख रहे थे जब वो वहाँ बैठी विकी के साथ बातें करती किसी बात पर मुस्कुराई थी। फिर विकी का हाथ पकड़कर उसे गुदगुदाने लगी थी। वो खिलखिला रहा था, ना चाहते हुए भी इसकी तवज्जो शॉपिंग और मुतल्लिका चीज़ों की जानिब मबजूल ना हो सकी थी। वो मुसलसल उसे देखे जा रहा था। वो इस वक्त माहौल से बेनियाज उस बच्चे के ज़रिए सुकून महसूस करना चाह रही थी, या शायद वो इस घर, इस शख्स से बिल्कुल बेनियाज हो गई थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे। उसने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। वो इस शादी पर बिल्कुल मुतमईन दिखाई दे रही थी। अक्सर नज़रें उसने खुद पर उठती महसूस की थी जो बड़ी तरहम भरी थी, जिनमें उसके लिए तरस था, रहम था, लेकिन वो खुद पर रहम नहीं खा रही थी। उसे अपना आप इतना ही लाताल्लुक नज़र आ रहा था। जिस तरह कोई भी नॉर्मल बंदा शादी में शरीक होकर खुद को लाताल्लुक महसूस कर सकता था। वो शादी से नाराज़ नहीं थी, वो खुद को यही जता रही थी। बारात के दिन उसका सूट उसने संभाल के रखा था। जब वो तैयार होने कमरे में आया तो सूट मिल के ही ना दे रहा था। नौकर के ज़रिए उसने उसे बुलवाया। कहाँ रखे हैं कपड़े, तुम्हें पता है कितनी देर हो रही है? उसने कुछ बेरहमी से कहा था। खामोशी से कपड़े निकाल कर उसने उसके बेड पर रखे और जाने लगी। उसे रोकते हुए कहने लगा, बारात में तुम जाओगी? ये सवाल था या वो बता रहा था? उसे कुछ समझ ना आई थी। वो कुछ उलझन आमेज अंदाज में देखने लगी तो वो वजाहत करते हुए बोला, किसकी गाड़ी में जाओगी? मैं घर पर ही रहूँगी। इधर काम भी पड़े हैं, किसी का घर पर तो रहना ज़रूरी है ना। मैं रुकूंगी, मैंने अम्मी से कह दिया है। तफसील से बता कर जाने लगी कि एक बार फिर उसने कहा, देखो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये कुछ दिन तक तो हम दूसरे कमरे में रहेंगे, लेकिन दरअसल मुझे अपने कमरे में रहने की आदत है, इसलिए हम इधर शिफ्ट होंगे। वो क्या कहना चाह रहा था वो बखूबी समझ रही थी, इसलिए सर हिलाती कहने लगी, सारा घर आपका है, इसमें ना पूछने की ज़रूरत है ना बताने की। वो बारात के साथ नहीं गई थी कि घर में काम पड़े थे जो उसे करने थे। रात काफ़ी देर में उनकी वापसी हुई थी। फरवा दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों साथ बैठे बड़े अच्छे लग रहे थे। इस वक्त सबसे दूर वही खड़ी थी। आज भी वो इनमें से नहीं थी, उनसे अलग थी, उनका हिस्सा नहीं बनी थी, एक टूटा हिस्सा थी जो खस्ता हाली का शिकार हो रही थी। सुबह नाश्ते के लिए वो उनके कमरे का दरवाजे पर दस्तक देने लगी कि दरवाज़ा एकदम से खुला था। सामने ही वो खड़ा एक पल के लिए तो बिल्कुल चुप साधे रहा, फिर उसे अंदर आने का रास्ता देकर खुद भी अंदर चला गया। वो शायद बाथरूम में थी। टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखकर वो जाने लगी कि कुछ याद आते ही मुड़कर उसे कहने लगी, वलीमे का सूट इस्त्री करना है, कहाँ है वो? बज़ाहिर ये जुमला सादगी से कहा गया था, लेकिन इस पल इसे कुछ अजीब सा फील हुआ था। किसी गहरी सोच से निकलता हुआ बोला, शकूर से पता करो, उसी को दिया था मैंने। उसने बताया तो वो सर इस बात में हिलाती हुई चली गई। फिर वलीमा भी गुजर गया। कुछ दिनों बाद उसने कमरा बदलना चाहा, लेकिन फरमा ने ऐसा ना करने दिया। वो उसके कमरे में किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। वो उसकी उतरन नहीं चाहती थी। उस उतरन पर वो सोचती रह गई। फरवा दिन ब दिन हसीन से हसीन तर होती जा रही थी। वजह ज़ंजबेल की बेपनाह मोहब्बत थी जो उसकी हुस्न को रनाई दे रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे। वो हनीमून भी मनाने गए। 15 दिन रहकर वो आए, अपनी दुनिया में मगन थे, जबकि इधर वो अपनी दुनिया में गुमसुम सी थी। वो दिन भर काम करती थी। इसकी रूटीन कुछ इस तरह की थी कि अब इन कामों में एक मिनट, एक लम्हा की ताख़ीर भी नहीं होती थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का हर गुजरने वाला दिन एक ही डगर पर था। उसमें 19-20 का कोई फ़र्क ना था कि जिससे इसकी रूटीन चेंज होती। हाँ, एक चीज़ जो इसकी ज़िंदगी के औराक में एक और वर्क का इजाफा कर गई थी, वो फरवा के तंजिया जुमलों और नश्तरों का अहाला था। बाकी तमाम रूटीन वैसी की वैसी थी। वो दोनों रोज़ाना शाम को बाहर निकलते, घूमते फिरते और रात को देर से लौटते। फरवा के आते ही उस कमरे में वो आना ही भूल गया था। वो एक पल के लिए भी नहीं आता था। हाँ, एक फ़ायदा हुआ था कि वो बेड पर आराम से सोने लगी थी। अब उसकी दुनिया, उसके कमरे और ख़ुद उसके अपने वजूद, अपनी ज़ात तक महदूद हो गई थी। शोहर की मनपसंद बीवी होने का फरवा बहुत फ़ायदा उठा रही थी। वो घर भर की चहीती थी, इसलिए अक्सर उससे भी उसके हुक्मनामे जारी होते थे और ऐसा ज़ंजबेल के सामने ही होता था। उसने अपने कानों और अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर दिया था, या शायद बेनियाज होने का ड्रामा कर रहा था। वो अक्सर उसके साथ छोटी बात पर उलझ जाती और उसे बेइज्जत करके रख देती।
میرے گھر والے آ رہے ہیں، تم نے ساری تیاری کی یا نہیں؟ وہ رات کو جلدی جائیں گے، کھانا وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ ذرا سی تاخیر پر بعد میں اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، جسے زنجبیل نے شانت کرتے ہوئے کہا تھا، یا تم بھی اس جاہل سے الجھ پڑتی ہو؟ اس کی اس ایک جملے نے تو اسے فرش پہ پورے زور سے پٹخ دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ کبھی الجھتی یا لڑتی تو ٹھیک تھا، لیکن آج تک تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ پھر اس نے اتنی غلط بات کہہ دی تھی۔ اس ایک جملے نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس دن وہ دل کھول کر روئی تھی، چلا چلا کر روئی تھی۔ فروا کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، ساتھ میں وہ بھی کھڑا تھا کسی کام سے۔ جب وہ کچن میں گئی تو انہیں یوں دیکھ کر وہ ایک دم سے شرم سے لال ہوتی پلٹ کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں اس وقت جس پوزیشن میں تھے، انہیں دیکھ کر کوئی بھی ایسا ہی ریئیکٹ کر سکتا تھا۔ دیکھا اس گنوار کو بنا ہارٹ کیے چلی آئی، اس لیے تو زہر لگتی ہے مجھے۔ فروا اس کے خلاف آگ اگل رہی تھی، جبکہ وہ تو جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ رات کو دیر سے گھر آیا تھا، اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس وقت فروا کو اٹھانا گویا قیامت اٹھانا تھا، اس لیے اس ارادے کو موقوف کر کے اس نے خود کچن کی راہ لی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ادن کے دروازے پر دستک دی۔ اتنی رات کو اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ کھانا دو مجھے۔ وہ پلٹ کر کچن میں جانے لگا، وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی۔ کھانا گرم کر کے اس نے سلاد بھی بنائی اور ٹیبل پر لگا کر پانی کا جگ بھی سامنے رکھا۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے پکارا، بیٹھو۔ جانے کیوں صبح کی اس حرکت کے بعد وہ اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی۔ شاید وہ خجل سی ہو گئی تھی اس لیے، یا شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے دھیمے سے کہا اور جانے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ پلٹی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے جیسے متذب سے دکھائی دینے لگی۔ اس کی اضطراب کو دیکھ کر وہ خود گویا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کروں، آپ برا نہیں مانے تو؟ وہ بہت دھیمے انداز میں بولتی تھی، اس کے لہجے میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ کہو۔ وہ اس کی بنائی سلاد بڑی رغبت سے کھا رہا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ آپ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے۔ اس کے لہجے میں بڑی آس تھی، محسوس کرتے ہوئے وہ بولا، کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ میرا فائنل ایئر رہ گیا تھا۔ اس کا؟ ماسٹرز کا؟ کچھ توقف کے بعد بولی۔ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی میں۔ وہ چند ثانیہ حیران نظروں سے اسے تکتا رہا، پھر یک دم سے حیرانی مٹاتا بولا، ماں پڑھنے دے گی تمہیں؟ جانے کیوں اس نے ایسا کہا تھا، اسے خود سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ بالکل چپ کر گئی، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ بھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر کچھ پل تو وہ اس کے ایڈمیشن کے بارے میں سوچتا رہا، پھر ساری سوچوں پر لعنت بھیجتا سو گیا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، وکی ساتھ میں کھڑا پوچھ رہا تھا، ادن باجی، میں بڑا ہو کر آپ سے شادی کروں گا، میں نے امی کو بھی بتایا ہے۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ارے تب تک تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں گی، پھر کہو گے اس بوڑھی سے تو شادی کبھی نہ کروں۔ نہیں، میں آپ سے شادی کروں گا، آپ میرے ساتھ کھیلیں گی نا؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی، لیکن ایک بات ہے، اگر تمہارے زنجبیل بھیا کو پتہ چلا نا کہ تم مجھ کو ہتھیار رہے ہو تو وہ تم سے بہت لڑیں گی۔ یہ کہتے ہی جب اس نے اندر آتے زنجبیل کو دیکھا تو بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو وکی؟ اس نے بھی اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فروا کہاں ہے؟ وہ میکے گئی ہے۔ اس نے کہا تو وہ بولا، چائے بنا کر لاؤ۔ وہ چلا گیا۔ چائے بنا کر اس نے جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اس نے اندر آنے کو کہا تھا۔ چائے رکھ کر وہ باہر آئی تو اس نے فروا کو آتے دیکھا۔ اسے زنجبیل کے کمرے سے نکلتا دیکھ اس کے ماتھے پر ناگواری کی لہر ابھر آئی تھی۔ پھر تیز تیز قدموں سے وہ اندر آ گئی۔ کچھ پل بعد اس کے کمرے سے تیز تیز باتوں کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ اس وقت کافی برہم دکھائی دے رہا تھا۔ سیدھا ماں کے پاس گیا۔ کچھ دیر بعد ماں نے فروا کو بھی اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ پھر جانے ان میں کیا بات ہوئی کہ معاملہ سیٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے ضروری بات کرنا بھی ترک کر چکا تھا۔ اس کی ذات سے اس عورت کو خوف تھا جو گھر میں ایک فالتو پرزے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اکثر ان دونوں کی محبت بھرے جملے سنے تھے، کبھی کبھار تو انہیں محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یا تو اس میں رومانس کے جراثیم ہی ختم ہو گئے یا پھر وہ بے حسی کی لپیٹ میں اس قدر آ گئی تھی کہ یہ سب اسے بے معنی لگ رہا تھا۔ ایک ایسے ہی دن اس نے ان دونوں کی باتوں میں خود کو موضوع بنتے سنا تھا۔ تم ہر وقت اسے دیکھتے رہتے ہو، میں نے نوٹ کیا ہے، تمہاری نظریں اس پر سے نہیں ہٹتی۔ وہ سخت لہجے میں زنجبیل کو سنا رہی تھی، میں اسے دیکھتا ہوں، بالکل
اسی طرح جس طرح انسان کو دیکھتا ہوں، اسے اس نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھتا جس نگاہ سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے وضاحتی انداز سے کہا تھا۔ مطلب محبت کی نظر، یہ نظر صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ کہیں مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہی؟ کیا تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں؟ اس نے ملائمت سے کہا۔ تمہاری محبت پر تو ہے، تم پر نہیں۔ فروا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرایا تھا۔ اکثر وہ اسے موضوع بنا لیتی اور اس پر گھنٹوں بولتی۔ کبھی کبھار تو وہ اس قدر چڑھتا کہ اسے سخت انداز میں ٹوک کر رہ جاتا۔ یہ کیا تم ہر وقت ادن ادن کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ میرا دماغ مت کھاؤ۔ ہاں وہ تھی اس قابل کہ اسے عرضہ سمجھ کر وہ 4 پل کے لیے ہنسی مذاق میں شامل کیے رکھتے۔ قسمت نے اگر یہ ذلت اس کے نصیب میں لکھ دی تھی تو بے شک وہ ایسا کرنے کے لیے حق بجانب تھے۔ وہ سوچتی رہتی تھی۔ فروا اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی جبکہ وہ دونوں نندے کالج سے واپسی کے بعد اپنے کمروں میں سو رہی تھی۔ ساس چچا الیاس کے ہاں گئی تھی۔ گھر پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے نماز ادا کی اور کچن میں کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آٹا گوندھ کر اس نے بریانی کے لیے پیاز کاٹنی شروع کی۔ گوشت پہلے ہی گلانے کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ سنو، 1 کپ چائے بنا دو۔ فروا کہاں گئی ہے؟ وہ کچن کے اندر آیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا۔ وہ کسی دوست کے گھر گئی ہے۔ چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر اس نے جواب دیا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ چائے بنا کر اس کے پاس لائی۔ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ کچھ دیر تذبذب بھرے انداز میں کھڑی رہی، پھر کچھ ہچکچاہٹ سے کہنے لگی، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ جانے کیوں اس پل اسے اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی تھی۔ اس کی نمناک آنکھیں اس پر کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے یہی لگا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے جیب سے رقم نکالی۔ اس وقت اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس نے اسے کتنی رقم تھمائی تھی۔ تھینکس، اس کا یہ لفظ اس مرد کے منہ پر تمانچہ مارنے کے لیے کافی تھا۔ اس پل اسے اپنی مردانگی پر جتنی شرم آئی تھی، اسے اپنا آپ جتنا بے غیرت لگا تھا، اتنا شاید کبھی اپنا آپ محسوس نہ کیا ہو۔ وہ مرد تھا، وہ گھٹیا مرد جس کے منہ پر اس کی بیوی طنز کا تیر مار کر چلی گئی تھی۔ اس کی غیرت پر یہ تازیانے بہت بھاری لگے تھے۔ ان کی شادی کو 2 سال بیت چلے تھے۔ فروا ابھی تک ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کی ساس اسے علاج کی غرض سے کئی ڈاکٹروں کے پاس لے گئی تھی، لیکن کوئی آسرا نہ بن سکا تھا۔ عدن کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھے 3 سال ہو چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر مزید 1-2 سال وہ انہیں نہ دے سکی تو وہ ان کے چہروں کو بھول جائے گی۔ دلسوز لمحات اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ تحقیرانہ رویے اس کے وجود کے گرد لباس کی طرح لپٹ گئے تھے۔ اکتاہٹ آمیز انداز میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ہر موسم اس کے لیے ایک جیسا تھا۔ بے التفاتی نے اسے تھکا دیا تھا۔ اس تھکاوٹ نے اس کے وجود میں وحشت بھر دی تھی۔ ان دنوں اسے اپنا آپ ذلیل ترین لگ رہا تھا، ایک ایسا بندھن جو زمین اور آسمان پر اکیلا کھڑا، ایک رحم بری آواز، ایک ترحم آمیز لفظ کا طلبگار ہو۔ اس تشنگی کیفیت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ بیمار ہو گئی تھی، لیکن یہ بیماری بھی اس کی تنہائی کی طرح اس کی ساتھی بن گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بخار مسلسل ہو رہا تھا۔ جسمانی تھکاوٹ درد نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ صبح کے ملگجے اجالے میں جب وہ صحن میں آئی تو 4 سو خاموشی کا راج تھا۔ لان کے سبزے پر پاؤں رکھتے ہی جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گری تھی۔ اس کا سبھی چہرہ اس وقت پلاہٹ لیے ہوا تھا۔ شکور نے جب اسے اس طرح زمین پر پڑے دیکھا تو یکدم اندر کی طرف بھاگا تھا۔ بے خیالی میں اس نے زنجبیل کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا، پھر شکور کے بتانے پر وہ باہر کی طرف لپکا تھا۔ وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا تھا۔ وہ ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر آیا تاکہ ان سب کو خبر کر سکے، لیکن وہاں تو گویا بات ہی کچھ اور تھی۔ فروا تیش کے عالم میں اس کی جانب لپکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ذرا سی بیماری کا بہانہ کیا خوب ہے۔ امی کہاں ہیں؟ اس کی بات کا جواب سنے بغیر ہی اس نے کہا تو وہ چلاتی ہوئی بولی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ماں بھی چلی آئی اور وہ بھی اسے لتاڑنے لگی تھی۔ وہ تو گویا پھنس کر رہ گیا تھا۔ انہیں یوں بولتا چھوڑ کر وہ پھر ہسپتال آیا۔ وہ ہنوز اسی حالت میں تھی۔ اس دوران کوئی 10 بار فروا کی کالز آئی تھی جسے اس نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ وہ تو کم از کم اس کے قتل میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا۔ رات جانے کس پہر وہ کچھ ہوش میں آنے لگی تھی۔
وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کی بات سننے کی کوشش کرنے لگا۔ امی مجھے لے جاؤ یہاں سے، یہ لوگ بڑے بڑے ظالم ہیں، یہ مجھے انسان میں جانور ہوں ان کے لیے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہ سب مجھے لے جاؤ امی، اللہ کے لیے مجھے لے جاؤ، مجھے تم سب یاد آتے ہو، وہ سب مارتے ہیں مجھے، دیکھو میرا جسم، سارا جسم زخمی ہے، مجھے لے جاؤ۔ وہ نیم بے ہوشی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر وہ شاک رہ گیا تھا۔ وہ مار کھاتی رہی تھی اور وہ اتنا بے خبر تھا۔ امی میں نہیں رہوں گی یہاں، لے جاؤ مجھے۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس رات جو کچھ وہ بولتی رہی تھی اس نے اس مرد کے ضمیر پر خوب تازیانے لگائے تھے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں جو کہہ رہی تھی وہ اس مرد کے لیے ہولناک تھا۔ 1-2 دن میں بخار کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ وہ اب مخدوش حالت میں نہیں تھی۔ تکیے کے سہارے وہ بیٹھی آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی۔ جب وہ اندر آیا تھا ایک دم سے آنکھیں کھول کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ قریب آ کر اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بخار قدرے کم تھا۔ کرسی کھینچ کر وہ اس کے مقابل بیٹھا سنجیدگی سے کہنے لگا، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر لے جا رہا ہوں، کچھ دن وہیں رہو، پھر میں تمہیں لے آؤں گا۔ اس کی بات نے اسے بت بنا دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر وہ دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آ کر بولا۔ اس کی بات پر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کہا نا اپنی کمر دکھاؤ۔ اسے گمسم دیکھ کر وہ خود اس کی قمیض اٹھانے کو بڑھا تو وہ فوراً بولی، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس کی بات کو نہ سنتے وہ خود اس کی قمیض اٹھا کر اس کی کمر پر زخم کے نشان دیکھنے لگا۔ اور کہاں مارا ہے؟ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے بولا۔ وہ چپ رہی تو وہ پھر بولا، کہاں اور کس نے مارا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس پل اس کی آنکھوں میں نمی ابھرتی دیکھی تھی جو اپنے اندر اتارتی وہ بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر جانے کیا ہوا کہ کوشش کے باوجود وہ اپنی آنکھوں سے رواں آنسو نہ روک سکی تھی۔ بے آواز روتی رہی۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اٹھو۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے باہر لے آیا تھا، گاڑی میں بیٹھا کر وہ اس کی ماں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے ماں کے گھر کے دروازے پر اتارتے ہوئے وہ بولا، 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ گھر میں تو گویا بھونچال آیا تھا۔ سب اس سے خفا تھے۔ اس کی ماں نے گویا بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ کوئی جادو کر دیا ہے جو اتنی آزادی دے دی اسے۔ مجھے اپنی شکل مت دکھا۔ میرے بیٹے کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری اتنی محبت کہ خود ان کے گھر ان کے پاس چھوڑ آئے۔ ماں کی باتیں ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ الگ ناراض تھی۔ وہ بھی اس سے بات چیت ترک کر چکی تھی۔ وہ بیڈ پر دراز کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا جب اس نے فروہ سے بات کرنی چاہی۔ وہ بیمار تھی تو کیا مرنے دیتا؟ لوگ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے تو کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا؟ لفظ بیوی نے تو فروہ کو تپا دیا تھا۔ او تو بیوی کے مرتبے تک لے آئے ہو۔ آج پہلی بار تمہارے منہ سے اس کے لیے لفظ بیوی سنا ہے میں نے۔ خوب، اب بڑی طرفداری کرو گے۔ ہاں، بھاڑ میں گئی وہ اور بھاڑ میں گئی اس کی بیماری۔ مجھے وضاحتیں مت دو۔ اس کی قطعی انداز پر اس نے بھی اپنا رویہ چینج کر دیا تھا۔ اگر وہ حقیقت سننے کی روادار نہ تھی تو وہ بھی فضول میں اپنا دماغ نہیں کھپانا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے مکمل بول چال بند کر دی تھی۔ اس نے 1-2 بار اسے منانے کی کوشش کی لیکن وہ ہنوز ناراض ہی رہی تھی۔ جس دن اس نے عدن کو گھر واپس لانا تھا اس دن فروہ ناراض ہو کر اماں کے گھر چلی گئی تھی، جبکہ اس کی ماں بھی فروہ کے ساتھ ہی گئی تھی۔ ان کا رویہ ایسا ہونا ہی تھا۔ وہ جانتا تھا۔ وہ جب اسے لینے گھر گیا تو ان کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اندر نہ گیا تھا۔ کسی کام کا بہانہ کر کے وہ اسے سیدھا گھر لے آیا تھا، پھر اسے گھر پر اتار کر وہ کہیں چلا گیا تھا۔ رات جب وہ گھر آیا تو گھر پر اسے مکمل خاموشی ملی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے دروازے کو کھلا پایا۔ اندر آیا۔ کمرے میں 0 بلب کی روشنی سے کمرہ نیم تاریک تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ کی طرف آیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کچھ پل سوچ کی نظر ہوئے تھے، دوسرے ہی پل وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے برابر میں لیٹ کر کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں نے 2 ہفتوں کا وعدہ کیا تھا ورنہ اس سے پہلے آ جاتا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ آج کے بعد سے جس نے بھی تم پر ہاتھ اٹھایا تو تم مجھے بتاؤ گی، مجھ سے چھپاؤ گی نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا،
جو زخم میں نے دیا ہے اس کا مداوع بھی میں ہی کروں گا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر بولی، وہ سب خفا ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مشکل کھڑی ہو۔ اس نے اسے کسی بھی قسم کے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے، اور تم وہ کرو جو میں کہوں۔ بس وہ اس کے معاملے میں ہمیشہ سخت رہا تھا۔ قصور میرے بھائی کا تھا، لیکن خطاوار میں ٹھہرائی گئی تھی۔ ادھر وہ سب کچھ اور چاہتے ہیں اور آپ کچھ اور۔ آپ تو آرام سے آفس چلے جائیں گے، لیکن گھر پر میں کیا کیا فیس کروں گی یہ صرف مجھے معلوم ہے۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تم سے مشورہ میں نے کب مانگا؟ یہ میری بھی زندگی ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں کچھ بولوں اپنے لیے۔ کیا میں کٹ پتلی ہوں جو پہلے آپ نے کہا تھا میں سب کی شکایتیں نہ کروں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں؟ پہلے مجھے دیکھنے کے روادار نہ تھے، اب وہ چند ثانیے خاموش رہی، پھر بولی، میں اب اور سہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس اقدام کے بعد میں ان کے لیے دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بن جاؤں گی۔ وہ آپ کو تو برا نہیں سمجھیں گے، صرف مجھے سنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر یہاں اور زندگی تنگ ہو۔ آپ فروا کو اپنی بیوی سمجھیں، مجھے اپنے حقوق نہیں چاہیے۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا، جس پر وہ بڑے مزے سے مسکراتا بولا، تو کیا تم سے اپنا حق لینے کے لیے اب مجھے زبردستی کرنا پڑے گی؟ وہ اسے چپ لیکن بے تاثر انداز میں دیکھتی رہی۔ جب میں ایسا نہیں چاہتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے مجھے تکلیف ہے۔ جب میرے ساتھ رہو گی تو میری مانو گی۔ وہ پرسکون سا گویا تھا۔ میں آپ کو اس قدر ارزاں لگتی ہوں کہ جب جی چاہا پھینک دیا، جب جی چاہا استعمال کیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی جیسے شوق میں تھی۔ یعنی تم ضد کرنے لگی ہو؟ انا ہے انا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا اور پھر سختی سے بولا، انا کی بات بیچ میں لاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ میں کیا ہوں تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ تم انتقاماً اپنی ضد پر اڑ گئی ہو۔ یہی بات ہے نا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ روحان سے لہجے میں کہتی تڑپ اٹھی تھی۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں دان چباتا بولا تھا، میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر فروا نے آپ کو یہاں دیکھا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دے گی۔ وہ رونے لگی، پھر آنسو؟ میں نے منع کیا تھا نا، میں تمہارے آنسو سے پگھلنے والا نہیں۔ انا کی بات ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے دھتکارتی ہو۔ صبح وہ جلدی اٹھی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نہا کر جب وہ باہر نکلی تو اس نے اسے سیل پر بات کرتے دیکھا۔ وہ کسی سے ڈاکومنٹس کی بات کر رہا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر جانے لگی کہ سیل آف کر کے وہ اس سے بولا، ادھر آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ قدم چل کر اس کی جانب آئی۔ یہ سوگ کیوں منا رہی ہو؟ پھر اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اب وہ مزید بے تکلفی دکھانے لگا تو اس نے ایک جھٹکے سے مڑتے کہا، مجھے کام ہے۔ اس کی حرکت پر وہ مسکراتا رہا۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام ہے۔ وہ پھر مسکراتے بولا، غصے میں کافی اچھی لگتی ہو۔ کیوں؟ مجھ میں تو کوئی خاص بات نہیں، یہی کہا تھا نا آپ نے پہلے۔ اسے اس کی پرانی بات یاد دلاتی جب وہ اشتعال انگیز انداز میں بولی تو وہ ایک ہلکا سا کہکا لگاتے اسے ساتھ لگاتے بولا، پہلے کی نہیں اب کی بات کرو۔ تب وہ اسے دھکیلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔